بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سورہ الگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِیَهُ سَنَدُّ الزَّبَانِیَهُ كَلَّا لَا تُطِیعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز کے لیے جاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے روکتا تھا۔ اب یہ کیسے آپ نماز پڑھتے ہو منہ نیچے کر کے اور کمر اوپر کر کے، ایسے کیسا سجدہ ہے، یہ کون سا سجدہ ہے؟ مذاق اڑاتا تھا، منع کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا نبی کو کہ آپ اپنی نماز پڑھیں اور سجدہ کریں۔ تو اس نے ابو جہل نے آگے سے کہا کہ اب اگر آپ آئے تو میں اپنے مجلس کے ٹولی والوں کو بلا لوں گا۔ تو اس کے اوپر یہ نازل ہوا فَلْيَدْعُ نَادِیَهُ سَنَدُّ الزَّبَانِیَهُ، ہم بھی یہ اپنے ٹولی والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ نماز کے لیے کعبہ میں آئے تو ابو جہل نے راستے میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا سامنا آگ سے ہوا اور وہ گھبرا کر واپس چلا گیا۔ اس کی مجلس والوں نے پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں روکا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے سامنے آگ آ گئی تھی۔ تو قرآن سچ اور حق ہے دوستو، اس کو ماننا چاہیے، سب ہم مسلمان ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جنہوں نے آزمایا ہے وہ فلاح پا گئے، دنیا بھی بنا گئے، آخرت بھی بنا گئے۔ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ایک ایک آیت، اب اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ سجدہ کرو، اس کی بات پہ مت آؤ۔ اس نے ایک تڑی لگائی کہ ہم اپنے بندے بلا لیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم بھی اپنے فرشتے بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔